الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حقوق الاولاد یعنی اولاد کے حقوق، ان کی تعلیم و تربیت پر مشتمل باتیں تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوتی آ رہی ہیں۔ آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ، خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کی عادت ڈالیں، یعنی بچوں کو اس کی تربیت دیں کہ کوئی خوشی کا موقع ہے اپنے خاندان میں رشتہ داروں کے پاس تو انہیں اس پر مبارکباد دیں۔ بچے کی تربیت، شخصیت سازی اور اس کی معاشرتی اصلاح کے سلسلے میں جن معاشرتی آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بچے کو مبارکباد دینے کا عادی بنایا جائے، اسے سکھایا جائے کہ اس کا طریقہ اور اصول کیا ہے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے اس سلسلے میں پیش کی جا رہی ہیں کہ مسلمان اپنی زندگی میں جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا پھل اسے ضرور ملتا ہے۔ یہ بچے کو تعلیم دی جائے کہ جو بھی خیر و بھلائی کا کام آپ کریں گے اللہ نے چاہا تو اس کا بدلہ آپ کو خیر و بھلائی ہی کی صورت میں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ الگ ہے۔ ایسی حالت میں مسلمان کو مبارکباد پیش کرنا، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور اسے خوش کرنا اسلام کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے کعب بن مالک مبارک ہو۔ اللہ کے رسول کے دور میں اس طرح کی بات کہی گئی اور آپ نے اس سے روکا نہیں۔ پتہ چلا کہ کسی کو بھی کوئی خوشی ملی ہے جائز رو سے تو ہم اس کو مبارکباد دیں۔ مبارکباد کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کریں اور کچھ ایسے کلمات کہیں جس سے وہ خوش ہو جائے۔ یہ گویا احادیث کی روشنی میں مبارکباد دینے کا ثبوت ہے۔ سنت نبوی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم ایسے عمدہ کلمات اور بہترین دعاؤں کے ساتھ مبارکباد دیں جن کا سیکھنا مسلمان پر لازمی ہے، اور مناسب وقت پر ان کلمات سے مبارکباد کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ مثلا بچے کی پیدائش پر مبارکبادی دی جائے، سفر سے واپس آنے والے کو مبارکباد دی جائے، نکاح اور شادی پر مبارکباد دی جائے، عید کے موقع پر مبارکباد دی جائے۔ اسی طرح احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کریں۔ مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کو ہدیہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح الادب المفرد للالبانی کی حدیث ہے۔ تحفے تحائف دینا جہاں باہم الفت اور پیار میں اضافے کا سبب بنتا ہے، وہیں باہم حسد و بغض اور کینے کو ختم کرنے کا سبب بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحادوا فإن الہدیۃ تذہب وغر الصدور، باہم تحفے تحائف دیا کرو کیونکہ تحفہ سینے کے کینہ و بغض کو ختم کر دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث۔ تو اس طرح کا خیال کرنا، چھوٹی موٹی چیزیں رہتی ہیں، عطر کی شیشی ہو گئی، کسی کو ٹوپی دے دیے، کسی کو مسواک پکڑا دیے، کوئی اچھی کتاب دکھی آپ لا کر دے دیے، یا اللہ نے آپ کو حیثیت بخشی ہے ایک جوڑا کپڑا دے دیے۔ تحفے میں کوئی بھی چیز آپ دے سکتے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو محبت میں اضافہ ہوگا، اور دوسرے یہ کہ دل کے اندر اگر کوئی بات ہوگی، کینہ، کپٹ، حسد، یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ کیوں؟ جب ہم دیتے ہیں تو ایک دوسرے سے نگاہیں ملتی ہے، محبت بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے دل کی جو بات رہتی ہے وہ خود بخود نکل کر ختم ہو جاتی۔ یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں اس حیثیت سے کہ یہ تعلیم ہم کو اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، بچپن سے ہی ان کو سکھانا ہے۔ ان کے ہاتھوں سے غربا مساکین کی مدد کروائیں،
ان کے ہاتھوں سے تحفے تحائف دلوائیں، انہیں بتائیں کہ کوئی کچھ کام کرے تو انہیں جزاک اللہ کہیں، اسی طرح چھینک کسی کو آئے وہ الحمدللہ کہے تو یہ رحمک اللہ کہیں۔ اس طرح ساری تعلیم جو ہے بچپن سے بچوں کو ہم دیتے رہیں۔ یاد رکھیں ابھی وہ چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر میں ہم ان کو جو دھیرے دھیرے تعلیم دے رہے ہیں یہی ان کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گی آگے چل کر۔ اور اگر ہم یہ سمجھ کر کہ ابھی چھوٹے ہیں چھوڑ دیں گے تو بڑے ہونے کے بعد جو الٹے سیدھے کلمات وہ یاد کر لیں گے نا تو پھر وہ یہ باتیں نہیں کہیں گے۔ لیکن لوگوں کی عادت ہوتی، اب گھر سے آپ نکلے جا رہے ہیں تو مائیں، گھر کے افراد بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کر ہاتھ سے کہتی کہ ٹاٹا 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 ٹاٹا۔ یہ کہا ٹاٹا برلا، یہ کیا ضرورت ہے ٹاٹا پھاٹا کرنے کی؟ یہ کیا ہے بھائی؟ ہر گھر میں ہے۔ ارے بھائی السلام علیکم کہو، فی امان اللہ، جاؤ اللہ کی حفاظت میں، اچھے اچھے کلمات بولنا اپنی زبان سے، بچوں کو سکھانا اس طرح بچپن سے، بیٹے سلام کرو، ابا کو سلام کرو، السلام علیکم کہو، اس طرح آپ خود کہیں۔ وہ بچہ بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کا ہاتھ ہلا کر آپ ٹاٹا ٹاٹا سکھا دیے نا، وہ بچپن سے ہی ہاتھ ہلانا سیکھ لیتا، اور بھی نہ جانے کیا کیا سیکھ لیتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اثر؟ بچے بچے ہیں، کہتے ہیں وہ گیلی مٹی کی طرح ہیں، جب تک مٹی گیلی ہے اس سے جو چاہے بنانے والا بنا سکتا ہے، لیکن وہ سخت ہو گئی تو پھر وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا، اس سے ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ کاغذ ہے کوڑا، اس کے اوپر جو لکھنا ہے پہلی مرتبہ شاندار طریقے سے لکھ سکتے، لیکن جب اس کے اندر بہت کچھ لکھا جا چکا تب کوئی چیز اس کے اندر آپ اچھی بھی لکھیں گے تو وہ اچھی اور درست نہیں دکھے گی، نہ پڑھنے میں آئے گی۔ ہمارے بچوں کو اس لحاظ سے ہم کو تعلیم دینا چاہیے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد